دوستوں میں ہوں امتیاز عظیم اور آج آپ کے لیے ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ آپ یہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیے گا، آخری تک یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں رفیع صاحب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو مولانا سجاد صاحب نے ان کے بارے میں کہا، اس کے بعد ہم آپ کو رفیع صاحب کے بارے میں وہ خواب بھی بتائیں گے جو میں نے دیکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی رفیع صاحب کے متعلق۔ بہرحال آپ کو سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفیع صاحب کے لیے جو کہا جاتا ہے فرشتہ صفت انسان، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مولانا سجاد نے جو ان کے بارے میں بیان کیا، ان کے ساتھ جو ان کا پرسنل ایکسپیرینس تھا، وہ جو انہوں نے بیان کیا، اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ رفیع صاحب واقعی میں ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ اور ان کے بارے میں کچھ ہم باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں پہلے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو مولانا سجاد کا یہ ایکسپیرینس بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ فلم انڈسٹری کا سب سے مشہور گلوکار، پلے بیک سنگر محمد رفیع، کچھ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا، گلابی لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے۔ تو ایک دن ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ سر جھکائے بڑے ادب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ میں تو نہیں پہچانتا تھا کون صاحب۔ میں نے ان کو بھی سلام کیا اور ان سے کہا کہ میرا سامنے کمرہ ہے، میں یہاں پڑھتا ہوں، اگر زحمت فرمائیں ایک کپ چائے پی لیں، تھوڑا سا ناشتہ کر لیں۔ تو کہنے لگے زہ نصیب، ضرور انشاءاللہ۔ مدینے والوں کا مہمان بننا بھی گنہگاروں کے لیے باعث سعادت ہے۔ وہ آ گئے، ناشتہ ہوا، پھر بیٹھ کے باتیں ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، پورا نام بتائیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے رفیع کہتے ہیں۔ تو ان کی آواز سنی میں نے کہا پورا نام بتائیے۔ تو کہنے لگے مجھے رفیع کہتے ہیں، پورا نام نہیں بتا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کچھ چھپا رہے ہیں، پورا نام بتائیے۔ کہنے لگے مجھے محمد رفیع کہتے ہیں۔ اوہو، میں نے کہا آپ ہی کے گانے مشہور ہیں، آپ ہی پلے بیک سنگر ہیں؟ تو سر جھکا لیا، جی میں وہی گنہگار۔ میں نے کہا رفیع صاحب، میں تو کبھی گانے سنتا نہیں، لیکن اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر آپ نے جو نظم گائی ہے وہ میں نے کئی بار سنی۔ تو کیا رفیع صاحب اس وقت آپ کچھ اشعار سنا دیں گے؟ تو سنیے علماء کرام۔ اس شخص نے سر جھکایا، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، رونے لگے محمد رفیع صاحب، اور کہنے لگے کہ مولانا بہت گنہگار ہوں، اس زمین پر مزید گناہ مت کروائیے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ محمد رفیع اپنے گانے کے کمائی کے پیسے سے عمرہ کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے کوئی اور چھوٹا سا کاروبار کیا تھا ٹوپیوں کا، اس کے پیسے بچا بچا کر رکھے تھے، ان پیسوں سے وہ سفر کر کے آئے تھے۔ جن لوگوں کو ہم بہت گمراہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل، ان کے اندر اللہ سے ڈرنے والا دل چھپا ہوا۔ مولانا سجاد صاحب کو سنا انہوں نے رفیع صاحب کے بارے میں کیا کہا۔ یقیناً رفیع صاحب جو ہیں، جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ صفت انسان تھے۔ اور ایک چیز ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے، ایک خواب میں نے ان کے بارے میں دیکھا تھا، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ایک سچائی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور دماغ سے سوچیں کہ آج کی ڈیٹ میں 46 ایئرس ہو چکے ہیں رفیع صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج کی تاریخ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے رفیع صاحب کو جو عزت بخشی ہے، کیا آج کے وقت میں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کو اتنی عزت دی گئی ہو، جس کو اتنی عزت سے پکارا جاتا ہو، جس کا نام اتنی عزت اور احترام کے ساتھ دیا جاتا ہو؟ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے وہ بخش رکھی ہو جتنی رفیع صاحب کو دے رکھی ہے، جبکہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 46 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود تو یہ کہیں نہ کہیں ثابت کرتا ہے کہ رفیع صاحب وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک قریبی بندوں میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے ایک خواب شیئر کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم شاہد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد رفیع صاحب جو کہ رفیع صاحب کے بیٹے ہیں اور ان سے بالکل میرے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ تو ہم شاہد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم شاہد بھائی سے کہتے ہیں شاہد بھائی ہمیں
رفیع صاحب سے ملوا دیجیے۔ تو شاہد بھائی نے ہم سے کہا کہ رفیع صاحب سے ملنا ہے تو آپ ایک کام کریے میاں، امتیاز میاں، آپ جو ہے نا اپنی بھابھی سے کہیے، اپنی بھابھی مطلب فردوس بھابھی سے، فردوس بھابھی جو کہ شاہد بھائی کی ہم سفر ہیں، اور فردوس بھابھی جو میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ تو اتفاق سے میں نے دیکھا کہ شاہد بھائی نے جیسے ہی کہا کہ اپنی بھابھی سے کہیے، اور بھابھی فردوس بھابھی کا آنا ہوا گھر میں، اور بھابھی سے میں نے کہا، بھابھی نے مجھے بولا میں ملاتی ہوں، اور پیچھے سے رفیع صاحب اور ان کی وائف یعنی کہ شاہد بھائی کی مدر وہ دونوں آ گئے، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں سے ملاقات ہوئی میری، اور ہم نے ان دونوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتایا۔ یہ میں نے خواب دیکھا جو کہ بڑا اچھا خواب تھا، اور مجھ کو لگتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی رفیع صاحب کو خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا رفیع صاحب کے ساتھ خواب کا، کہ میں نے ان کو خواب میں پہلی بار دیکھا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی وائف جو ہے، جو شاہد بھائی کی مدر ہے، ان کا میں ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے اس کو چوم رہا ہوں، 3 بار میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور اپنے سر پہ ان سے ہاتھ بھی رکھوایا۔ تو یہ ایک بڑا شاندار خواب میں نے دیکھا تھا، ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے کی بات ہے میری۔ تو رفیع صاحب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہے۔ رفیع صاحب کے ساتھ بہت سارے قصے مجھ کو پتہ ہیں جو الگ الگ سنگرز نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن فی الحال آج کے وقت میں یہی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنانے کا سوچا تھا، یہ میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنایا بھی۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور